یہ اعداد و شمار ہمارے نہیں، اس ملک کے اداروں کے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہوئے اپنے موقف اور اپنے احتجاج کو مختلف فارمز پر ریکارڈ کروایا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ کچھ عرصے سے خصوصاً جب بلدیاتی الیکشن ہوئے، اور اگر اس سے میں پیچھے چلے جاؤں تو 2018 میں جب تحریک لبیک پاکستان ایک بڑی جماعت بن کر ابھری اور اس نے لاکھوں کی تعداد میں اور کثیر تعداد میں ووٹ حاصل کیا اور کچھ سیٹیں بھی حاصل کی، جس کو نادیدہ قوتوں نے جو ہے وہ ضبط کر لیا اور اس پر ڈاکہ مارا اور تحریک لبیک پاکستان کو ایوانوں میں آنے سے روکنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے بعد یہ سفر چلتا رہا اور تحریک لبیک پاکستان کی مقبولیت عوام میں درجہ بدرجہ دن بدن دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہوئے بڑھتی رہی، اور یہاں تک کہ گزشتہ بلدیاتی الیکشن جب ہوئے اور اس وقت بھی جب اندرون سندھ الحمدللہ ہمارے سینکڑوں کینڈیڈیٹ جو کہ کانٹیسٹ کر رہے تھے لوکل باڈیز الیکشن کے اندر، انہیں مختلف علاقوں میں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور انہیں اغوا تک کیا گیا، انہیں لالچ دینے کی کوشش کی گئی اور ہر طریقے سے انہیں اس پروسیس سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان اپنے قائد ملت اسلامیہ کے مشن پر گامزن رہی اور اس کا ایک بھی امیدوار نہ بکا نہ جھکا، اور اس بات کے گواہ آپ بھی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ان معاملات کی جو تحفظات تھے وہ ہم نے اداروں کو باقاعدہ تحریری طور پر دیے کہ بلدیات کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے اس میں ہمارے کارکنان ذمہ داران اور امیدواران کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اداروں کے کان پر جوں تک نہ رہیں، اور بہرحال ہم نے کسی طریقے سے وہ الیکشن گزار لیا۔ اس کے بعد ہمارا مرحلہ اب اس 2024 کے جنرل الیکشن کا آیا کہ جس پر الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے ملک کے دیگر حصوں کی طرح خصوصاً سندھ کے اندر جس کا میں تذکرہ کروں تو 85% سے زیادہ نشستوں پر اپنے کینڈیڈیٹ الحمدللہ کھڑے کیے، اور وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، اور اس کی کیمپیننگ الحمدللہ ہم نے ایک منظم طریقے سے ایک تنظیمی انداز میں اور ایک نظریاتی انداز میں کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے وقت سے پہلے ہی شروع کر دی تھی، جس سے کچھ قوتیں ہم سے خوف زدہ ہو گئیں۔ اور اس کی مثال اب میں آپ کو دیتا چلوں کہ حال ہی میں ایک 3-4 دن پہلے آپ ہی کے اس ڈویژن میں، آپ کے اس شہر نواب شاہ کے اندر قبلہ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رشید احمد برکاتہ عالیہ نے ایک عظیم الشان تاریخی ریلی کی قیادت کی، جسے نواب شاہ کی عوام نے سراہا اور تحریک لبیک پاکستان کے حق میں اپنا فیصلہ دیا، جو کہ ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوا جو کہ کئی سالوں سے جو ہے اس ملک پر اپنی چودراہٹ جمع، اس صوبے کے اندر خصوصاً اپنی چودراہٹ جمع کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس پروسیس کے اندر کوئی دوسری جماعت شامل ہو۔ تو یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی۔ اب اسے آپ اتفاق کہیں گے، یا اسے آپ ایک پلان کہیں گے، یا اسے آپ ایک عدم برداشت کی طرف ایک قدم کہیں گے کہ ہمارے ہمارے قائد ملت اسلامیہ کے دورے کے 3 دن کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے کہ گوٹ فوٹل زرداری کے اندر وہاں پر ہمارے فتول زرداری کے اندر ہمارے متحرک کارکنان امن و امان کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان جو الیکشن کے نے ضابطہ اخلاق دیا ہے اس کے مطابق اپنی کیمپیننگ کر رہے تھے، جس کیمپیننگ کے دوران کچھ گنڈے بدماشوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ہمارا حق ہے تو انہوں نے انہیں زدوکوب کیا، اور نہ صرف زدوکوب کیا بلکہ ہمارے ایک بہت ہی متحرک کارکن محترم جناب غازی فوٹو زرداری کو شہید کر دیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے ساتھ دیگر ان کے جو ساتھی تھے 4 ساتھیوں کو شدید زخمی کر دیا، جو کہ ابھی بھی سیول ہسپتال نواب شاہ میں زیر علاج ہیں اور ان کا علاج ابھی چل رہا ہے۔ اچھا، اس پر ظلم یہ کہ یہ معاملہ تو ہوا، لیکن اداروں کی بے حسی آپ دیکھیں کہ ہم نے کل رات فل4 ہمارے ماشاءاللہ مشتاق بھائی یہاں موجود ہیں، ہمارے ڈویژنل امیر، انہوں نے اور ان کی ٹیم نے، ضلعی ٹیم نے متحرک ہوتے ہوئے ہمارے جو زخمی تھے ان کو اسپتال پہنچایا، وہاں پر ان کا MLO کروایا، شہید کا پوسٹ مارٹم ہوا، سارے ہم نے پروسیس پورے کروائے، لیکن اس کے باوجود
اس وقت صورتحال یہ ہے جو میں آپ کو اس وقت کرنٹ صورتحال بتا رہا ہوں ابھی سے آدھے گھنٹے پہلے کی، کہ ہمیں اداروں کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں دیا جا رہا، جو ایم ایل او کی جو کچی رپورٹ ہے وہ بھی ہمیں نہیں دی جا رہی تاکہ اس کی بیسس کے اوپر ہم ایف آئی آر کٹوائیں۔ یہاں پر ایک نورا کشتی گیم کھیلی جا رہی ہے تھانے میں، ہمارے لوگ، ہمارے ایڈوکیٹ سلیمان سروری صاحب ہمارے صوبائی ذمہ دار ہیں، وہ خود تھانے میں موجود تھے صبح سے، اور انہوں نے وہاں پر اپلیکیشن بھی دی اور انہوں نے انتظار کیا، اب تک انتظار کرتے رہے کہ ہمیں ایم ایل او رپورٹ دی جائے، لیکن اب تک اس معاملے میں نہ صرف پسو پیش سے کام لیا جا رہا ہے بلکہ مجھے حیرانگی اس بات کے اوپر ہوئی کہ جب ایس پی صاحب سے بات کی ہمارے صوبائی ذمہ دار نے تو ایس پی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو آپ کی رپورٹ آئی ہے جن کو آپ شہید کہہ رہے ہیں، جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ گولیاں ماری گئی ہیں، میرے پاس جو رپورٹ آئی ہے وہ تو ہارٹ اٹیک کی رپورٹ ہے۔ اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں صحافی حضرات، آپ بھی موجود ہیں، آپ علاقے میں رہتے ہیں، پوری دنیا کو، پورے ملک کو پتا ہے کہ فوٹو زرداری کو قریب سے گولیاں ماری گئی ہیں، اور اس کی ہمارے پاس بھی رپورٹیں موجود ہیں اور اس کے شواہد اور ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، لیکن اس طرح معاملے کو لیٹ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کے توسط سے اداروں کو اور ایسی قوتوں کو جو ہمیں اس پروسیس سے روکنا چاہتے ہیں اور ہمارا جو حق ہے ایف آئی آر کٹوانا اس سے روکنا چاہتے ہیں، ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پورے سندھ سے الحمدللہ ہمارے کارکن چل پڑے ہیں، ہمارے ذمہ داران چل پڑے ہیں، اور وہ ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں جنازے میں شرکت کے لیے پرامن طور پہ، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، پرامن طور پر جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور اگر اس سے پہلے یہ ایف آئی آر تمام مراحل کے ساتھ اگر نہیں کاٹی گئی، تمام لوازمات کے ساتھ اگر نہیں کاٹی گئی تو پھر یہ جنازہ جو ہے ہم روڈ پر رکھ کے جو ہے اس پر ہم احتجاج شروع کر دیں گے، اور وہ ہمارا پرامن احتجاج ہوگا، ہمارا حق ہوگا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، ایک غریب کارکن شہید ہوا ہے، آپ پروسیس سے جائیں، پھر عدالت کا کام ہے کہ عدالت نے جو کرنا ہے، جو بے گناہ ہوگا وہ چھوٹ جائے گا، اور ساتھ ہی دو لوگ ابھی گرفتار بھی ہوئے ہیں، اور جی بقایا لوگ بھی نہیں ہوئے، ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیے گئے جو طاقتور لوگ ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں مختصر اس بات کو بھی کنکلوڈ کر کے یہ بات کرتا چلوں کہ نہ صرف نواب شاہ بلکہ پی ایس 13 لاڑکانہ، پی ایس 14 لاڑکانہ کے اندر ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو دھمکایا گیا ہے، ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ پی ایس 14 کے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اپنے گاؤں سے بے دخل کر دیا گیا ہے کہ وہ یہاں پر رہ کے اپنی کیمپیننگ نہیں کر سکتے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے نقل مکانی پر جو ہے مجبور ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی کیمپیننگ باہر سے جا کے شروع کی ہے۔ اس طرح اگر میں آپ کو بتاؤں تو پی ایس 76 ٹھٹا کے اندر بھی، وہاں پر بھی یہ پاورفل لوگ جو اپنے آپ کو دنیاوی خدا سمجھتے ہیں، انہوں نے ہمارے لوگوں کو دھمکانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ بات آپ کان کھول کے سن لیں کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی کسی تحریک کو جو ہے اس طریقے سے زد و کوب کر کے ان کو لوگوں کو شہید کر کے اوپر تو لے جایا جا سکتا ہے، ان کو آسمان کی بلندیوں پہ تو لے جایا جا سکتا ہے اگر وہ تیری حق پر ہو تو، ورنہ ان کو نیچے لے جانا یہ آپ کی خام خیالی ہے، اور یا اپنے پیر پر خود گلاڑی مار رہے ہیں اور اپنی ساکھ خود عوام میں خراب کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی مجھے ہمارے سلیم بھائی یہاں پہ ہمارے نائب ناظم اعلیٰ ہیں ڈویژن کے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے کارکنوں کو ڈویژن کے دیگر حصوں سے جو بسوں سے سفر کر کے جانا چاہ رہے تھے جنازے میں، تو ان کو روکنے کی کوشش کرنے کے لیے بسوں والوں کو، وین والوں کو، سوزوکی والوں کو اسٹرکٹلی انتظامیہ نے منع کر دیا کہ آپ کسی کو بھی جنازے میں نہیں لے کر جائیں گے۔ تو یہ بات بڑی شرمناک ہے اداروں کے لیے بھی، اور یہ بات لمحہ فکریہ ہے۔ جی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے، اور جیسے ایک سیاسی جماعت کو ختم کر دیا گیا ہے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی کارروائیاں دیگر ملک میں جاری ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل تحریک لبیک پاکستان تو پہلے دن سے ہی لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، کچھ قوتوں کو، اور یہ آپ نے دیکھا 2018 سے لے کر جب سے یہ جماعت رجسٹرڈ ہوئی ہے، اس پروسیس میں آئی ہے، کبھی ان پر آپریشن کیا جاتا ہے، کبھی ان کے کارکنان کو، ذمہ داران کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو شہید کیا جاتا ہے، اور 2021 میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے کارکنان کو جو وزیر آباد کا معاملہ آپ نے دیکھا، لیکن تحریک لبیک پاکستان نے یہ بات ثابت کر دی کہ ہم پھر بھی ہم پرامن ہیں،
اور ہم اس ملک کو انارکی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں. چاہے ہم شہید ہو جائیں لیکن اس ملک کا امن ہمیں عزیز ہے. لیکن ہر برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. لیکن اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عسکریت پر چلے جائیں گے, ہم خدا نہ خواستہ کسی ایسے اقدام پر چلے جائیں گے, نہیں, ہم انشاءاللہ اسی پروسیس میں رہیں گے مرتے دم تک, اور انشاءاللہ عوام کے اندر جو چینج آ رہا ہے اس کو ہم آسمان کی بلندیوں تک لے کر جائیں گے انشاءاللہ.